بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈھاکہ سیکنڈری اسکول کے طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہماری تدریس کا موضوع آپ کی درسی کتب میں شامل نظم گرمی کی شدت ہے۔ اس کے شاعر میر انیس ہیں۔ تو آئیے بچوں، ہم سب سے پہلے شاعر کا مختصر تعارف سمجھتے ہیں۔ تعارف: شاعری عطیہ قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بطور خاص کسی خاص فن کے لیے پیدا کرتی ہے۔ میر انیس کو بھی قدرت نے محض شاعری کے لیے پیدا کیا ہے۔ ببر علی نام انیس تخلص تھا۔ آباء و اجداد میں سبھی شاعر ہوئے ہیں۔ ان کے والد میر خلیق، دادا میر حسن فن شعر میں باکمال گزرے ہیں۔ میر حسن کی مثنوی سحر البیان اردو کی معروف مثنوی ہے۔ چنانچہ خود میر انیس کہتے ہیں: عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ میر انیس فیض آباد میں 1802 میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی۔ شعر و ادب ورثے میں ملا تھا۔ ہر وقت گھر میں شعر و سخن کا چرچا رہتا تھا، اس لیے قدرتی طور پر یہ بھی شعر گوئی کی طرف مائل ہوئے۔ بچپن میں ایک غزل کہی اور مشاعرے میں پڑھی۔ جب ان کے والد کو خبر ہوئی تو انہوں نے مرثیہ گوئی کا مشورہ دیا، کیونکہ وہ خود بڑے باکمال مرثیہ گو شاعر تھے۔ چنانچہ والد کے مشورے پر عمل کیا اور مرثیہ نگاری پر ایسے متوجہ ہوئے کہ ساری زندگی اسی صنف سخن سے وابستہ رہے۔ شاعر کا تعارف کے بعد اب ہم پڑھتے ہیں نظم کی بند کی جانب۔ بند ملاحظہ کیجیے: وہ لو، وہ آفتاب کی حدت، وہ تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب۔ خود نہر علقمہ کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب۔ اڑتی تھی خاک، خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ لو، شدید گرم ہوا، حدت، تپش، گرمی، نہر علقمہ، نہر فرات، حباب، بلبلے۔ حوالہ: مندرجہ بالا بند اردو کی نصابی کتب میں شامل میر انیس کی نظم گرمی کی شدت سے لیا گیا ہے۔ تشریح: یہ میر انیس کے کلام کا ابتدائیہ ہے جس میں انہوں نے گرمی کی شدت بیان کی ہے۔ یہ عاشوراء کا دن اور مقام کربلا کے المناک اور پردرد واقعے کا آغاز ہے جو شام سے پہلے ہی ختم ہو گیا تھا، مگر اس سانحہ کی ایک داستان رقم ہو گئی جس پر تا قیامت دنیا نوحہ کنا رہے گی۔ میر انیس اس دن کی گرمی کی شدت کے بارے میں کہتے ہیں: سورج آگ برسا رہا تھا، اس کی چمک بہت زیادہ تھی، لو چل رہی تھی، دھوپ اتنی شدید تھی کہ دن کا رنگ بھی رات کی طرح سیاہ ہو گیا تھا۔ دریائے فرات میں بھی پانی کم تھا، وہ بھی سوکھ چکا تھا۔ دریا کی لہروں سے جو بلبلے بن رہے تھے وہ بھی گرم تھے۔ سوکھی مٹی اڑ رہی تھی، زندگی جامد نظر آ رہی تھی۔ دریائے فرات کا پانی یوں محسوس ہوتا تھا کہ کھول رہا ہے، یعنی انتہائی گرم موسم تھا۔ شعر نمبر 2: آب رواں سے منہ نہ اٹھاتے تھے جانور، جنگل میں چھپتے پھرتے تھے طائر ادھر ادھر۔ مردم تھے 7 پردوں کے اندر، عرق میں تر، خس خانہ مز سے نکلتی نہ تھی نظر۔ گر آنکھ سے نکل کے ٹھہر جائے راہ میں، پڑ جائیں لاکھ آبلے پائے نگاہ میں۔
آب رواں بہتا ہوا پانی، آبلے پاؤں میں چھالے، خس خانہ مزہ، آنکھوں کی پلکیں۔ تشریح: اس بند میں شاعر نے گرمی کی شدت کا مخلوق پر اثر بیان کیا ہے کہ گرمی کی شدت اتنی تھی کہ پیاس بجھتی نہ تھی، جانور بہتے ہوئے پانی سے منہ نہیں نکالتے تھے اور پرندے گرمی کی شدت کی وجہ سے ادھر ادھر چھپتے پھرتے تھے، سایہ ڈھونڈتے پھر رہے تھے، انسان 7 پردوں میں چھپے ہوئے بیٹھا تھا تو وہ بھی پسینے میں غرق تھا، باہر نکلنے کی تاب نہ تھی، گرمی اتنی تھی کہ پلکیں اٹھا کر دور تک دیکھنے کی ہمت نہیں تھی، سورج کی حدت تھی اور اگر غلطی سے نظر باہر نکل جائے تو راستے میں ہی ٹھہر جاتی تھی، آگے جانے کی اسے ہمت نہ تھی، اور اگر پلکوں سے نظر باہر نکل جائے تو اس کے پاؤں میں پڑ جاتے، گرمی کی تپش کی وجہ سے پاؤں میں بھی آبلے پڑ جاتے تھے۔ مرکزی خیال: نظم گرمی کی شدت کے شاعر میر انیس ہیں، جو کہ مرثیہ نگاری میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ ان کی یہ نظم دراصل مرثیہ ہے جو واقعہ کربلا سے متعلق ہے۔ میر انیس نے واقعہ کربلا کا نقشہ بڑی خوبصورتی سے قلم بند کیا ہے۔ میر انیس نے میدان کربلا کی ایسی خوبصورت اور حقیقی منظر کشی کی ہے کہ سارا منظر نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ نظم ایک طویل نظم کا ابتدائی حصہ ہے۔ اس نظم میں میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو بیان کیا گیا ہے۔ جس دن امام حسین علی مقام اپنی جانثار ساتھیوں کے ساتھ میدان کربلا میں جلوہ افروز ہوئے، یہ المناک سانحہ اپنے دامن میں کرب کا ٹھاٹھے مارتا سمندر سمائے ہوئے ہے۔ امام حسین علی مقام نے دین کی سربلندی کے لیے، حق کا بول بالا کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ نہ صرف امام علی مقام بلکہ ان کے اہل و عیال اور جانثار ساتھیوں نے بھی جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرما کر ایک اعلیٰ تاریخ رقم کر دی جس کی مثال ساری دنیا میں اس سے پہلے نہ بعد میں تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی۔ مرکزی خیال کے بعد الفاظ معنی: لو شدید گرم ہوا، حدت گرمی تپش، عرق پسینہ، نہر علقمہ نہر فرات، طائر پرندے، آب رواں بہتا ہوا پانی، خاص خانہ آنکھوں کی پلکیں، آبلے چھالے، حباب بلبلے، برگباد پتے اور پھل۔ بچوں یہ تمام کام اپنی اردو کی کاپی میں تحریر کریں گے۔ شاعر کا تعارف، بند کی تشریحات، مرکزی خیال اور الفاظ کے معنی۔ شکریہ۔